نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، حاضر ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کن عورتوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، اور وہ کتنی تعداد میں تھیں؟ کل 14 تھیں، جن میں 13 تک کا ذکر تو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کا ذکر پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 23 میں گزر چکا۔ تو یہ جو 14ویں قسم کی عورت ہے کہ وہ کون سی عورت ہے 14ویں نمبر پہ کہ جس سے نکاح حرام ہے، اس کا ذکر یہ پارہ نمبر 5 کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کی ابتدائی آیت مبارکہ میں ہی بیان ہوا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس سے نکاح حرام ہے۔ ہدایت پانے اور ثواب کی نیت سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں، پیچھے سے گزر چکا تھا سبق میں کہ حرام کی گئی ہیں تم پر وہ عورتیں جن کے تذکرے میں جن میں سارا جو ہے نا وہ نمبر وائز اور ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم کے ضمن میں یہ ساری جو ہے نا وہ آ رہی ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں تھا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، سب کا ذکر آیا۔ اب یہاں پہ بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ حرمت علیکم، اور تم پر حرام ہیں کون سی عورتیں؟ والمحصنات من النساء، خاوند والی عورتیں، ٹھیک ہے، کہ جو شادی شدہ ہیں، شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، الا مگر ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے حکم۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُم، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے ما وراء ذالکم، جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی یہ محرمات جن کا تذکرہ آیا ہے ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو، محسنین غیر مسافحین، بشرط یہ کہ نکاح سے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محسنین غیر مسافحین، عفت قائم کرنا ہو، نہ کہ شہوت پوری کرنا۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن، پس جب تم نے عورتوں سے فائدہ حاصل کر لیا ان کو ان کا مہر دے دو جو کہ تم نے مقرر کیا ہے، فریضہ مقرر کیا ہوا مہر ان کو دے دو۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تم پر کچھ گناہ، فیما، اس بات میں، تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، پس کہ جس میں آپس کی رضامندی میں سے اگر تم کچھ کمی بیشی کر لو، فما تراضیتم، پس جب تم راضی ہو آپس میں، من بعد الفریضہ، حق مہر مقرر کرنے کے بعد، یعنی اگر تم اپنی دونوں جو ہے میاں بیوی اپنی رضامندی سے، خوشی سے اگر بیوی اپنا حق مہر معاف کرنا چاہے یا کوئی کمی بیشی کرنا چاہے تو پھر لا جناح علیکم، اس میں پھر تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ دیکھیں اب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو محرمات کا ذکر چل رہا ہے کہ جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح کرنے کی حرمت۔ والمحصنات من النساء، محرمات بسبب ہیں، محرمات بسبب میں وہ عورتیں ہیں جو کسی مرد کے نکاح میں ہوں۔ والمحصنات من النساء میں یہی چیز بیان فرمائی۔ ہاں اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ مسلمان کافروں سے جہاد کریں اور وہاں سے عورتوں کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں تو اپنے سابقہ نکاح سے نکل جاتی ہیں، یعنی ایک کوئی جہاد ہوا، جنگ ہوئی، اب وہاں سے مسلمان عورتیں ہیں یا وہ اس میں باندیاں، یعنی کہ جو عورتیں ہیں اب دارالحرب میں ان کے شوہر ہیں، اب یہ باندیاں بنا کر ان کو جو ہے نا وہ وہاں سے
لے آتے ہیں۔ مسلمان جب کافروں سے جہاد کریں تو وہاں سے عورتوں کو جب قید کر کے دارالاسلام میں لایا جاتا ہے، اب وہ اپنے سابقہ نکاح سے نکل آتی ہیں، وہ عورتیں اب ان کی نہیں رہتی، بیویاں نہیں رہتی، تو یہ ان کو باندی بنا کر امیر المومنین جس کسی مسلمان کو چاہیں وہ دے دیں اور وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ والمحصنات من النساء کے بعد جو الا ما ملکت ایمانکم فرمایا ہے، اس استثناء میں انہی عورتوں کا ذکر ہے جو دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی ہوں اور ان کے شوہر وہیں دارالحرب میں ہی رہ گئے ہوں۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت اب تک بیان ہوئی ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے نکاح میں لانے کے لیے عورتوں کو تلاش کرو جن سے نکاح کرنا حلال ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد اور عورت بلا مہر کے آپس میں، یعنی انہوں نے آپس میں نکاح کیا ہے لیکن مہر مقرر نہیں کیا، تو اس پر وہ راضی بھی ہو جائیں تب بھی مہر لازم ہوگا، جس کی کم سے کم مقدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 10 درہم ہے، اور اگرچہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تب بھی نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر دینا لازمی ہوگا۔ محسنین غیر مصافحین، اس میں ارشاد فرمایا کہ مال کے ذریعے جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت و عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ مومن کے نکاح کا مقصد تکثیر نسل اور نفس و نظر کی حفاظت، عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اگرچہ زناکاری میں بھی مال خرچ ہوتا ہے لیکن اس میں صرف شہوت پوری کرنا مقصد ہوتا ہے، نہ تو نسل آگے بڑھانے کا کوئی ہوتا ہے مقصد اس میں، نہ ہی کوئی عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اسی لیے کسی بھی دین میں زنا کی اجازت نہیں دی گئی۔ محسنین غیر مصافحین، اب اس آیت کو دیکھتے ہوئے متاع کی حرمت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، یعنی کہ متاع جو کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اس آیت کے جملے میں، آیت مبارکہ کے اس جملے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا باندیوں سے جو استمتاع کر لیتے ہیں، یعنی ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس پر کوئی ملامت نہیں۔ جو لوگ اس کے علاوہ کے طلبگار ہوتے ہیں تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، حد سے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی پس ان میں سے جس عورت سے نفع حاصل کرو ان کے لیے تو ان کے مہر بھی ان کو ادا کر دو جو مقرر کر چکے ہو۔ پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، یعنی کہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں میاں بیوی جس بات پر مہر کے سلسلے میں خوشی کے ساتھ راضی ہو جائیں اس میں کچھ حرج نہیں، مطلب اگر بیوی اپنی خوشی سے مہر معاف کر دے پورا یا کچھ تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اس نے اپنی مخلوق کے احوال کو جانتے ہوئے احکام مقرر فرمائے اور تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں، جو ان کے خلاف کرے گا اللہ ان کو اپنے علم و حکمت کے موافق سزا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو میرے لیے اور آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ قرآن کا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکے بآسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔